العاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ ونکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تستمن عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگیردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر جلوگر برادر ذی قدر حضرت علامہ سید مومن اکبر باپو و جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری محفل میں پیر طریقت سید سجاد باپو مدظ اللہ العالی کی آمد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائیں۔ آئیے شان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا،
لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج کی یہ محفل جشن شادی خانہ آبادی کے موقع پر اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوری دنیا کے اندر جتنے حادثات ہوتے ہیں، ہر حادثے کی ذمہ داری گناہ پر ہے اور گناہ کرنے والوں پر ہے۔ گناہ اتنی منحوس اور بدترین چیز ہے کہ انسان کے گناہ انسان کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب ہے، اور انسان کی کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے گناہوں سے بچنا۔ عزت گناہ سے بچنے کی بنیاد پر ہے، وقار گناہ سے بچنے کی بنیاد پر ہے، رزق میں برکت گناہ سے بچنے کی بنیاد پر ہے، چہرے کی رونق گناہ سے بچنے کی بنیاد پر ہے، برائی سے بچنے کی بنیاد پر ترقی، عروج، کمال، بلندی، یہ ساری چیزوں کا وعدہ کیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ گناہ سے بچنے والوں کو دنیا ہی میں میرے اللہ نے جنت کی بشارت عطا کی ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ سے بچنے والوں کو عزت کے ٹھکانے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ ونکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اور تم میں سے جو گناہ کبیرہ سے بچے گا، بڑے گناہوں سے بچے گا، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے تم اگر کبیرہ گناہوں سے بچو تو تمہارے دوسرے گناہوں کو ہم یوں ہی معاف کر دیں گے، اور تمہیں عزت کا ٹھکانہ جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ جو گناہ کبیرہ سے بچے اس کے لیے اللہ وعدہ فرما رہا ہے کہ تمہاری دوسری خطاؤں کو، لغزشوں کو ہم یوں ہی معاف کر دیں گے، اور تمہیں عزت کا ٹھکانہ جنت عطا کریں گے، عزت کا ٹھکانہ دیں گے۔ ارے نادان انسان، گناہ کبیرہ سے بچنے کی برکت سے جب آخرت میں عزت کے ٹھکانے کا وعدہ ہے تو دنیا کے اندر عزت کا ٹھکانہ کیوں نہ ملے گا، دنیا میں عزت کیوں نہ ملے گی؟ اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، لا علاج بیماریوں کا دورہ ہے، اس کا سب سے بڑا سبب گناہ ہے، ذلتوں اور رسوائی کے دلدل ہے، اس کا سب سے بڑا سبب گناہ ہے، غرض کے گناہ ہی ساری تباہیوں کا پیش خیمہ ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم دوسری قوموں کا جائزہ لیں، ہم سے پہلے جو قومیں زمین پر آئی وہ ہلاک کر دی گئی گناہوں کی وجہ سے، وہ تباہ کر دی گئی گناہوں کی وجہ سے، وہ برباد کر دی گئی گناہوں کی وجہ سے، اور ہمارے ساتھ بھی جو معاملات ہے وہ گناہوں کے سبب سے ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر مجھ سے گناہ رات کو ہوتا ہے تو صبح کے وقت تو اس کا اثر میں اپنی سواری پر دیکھتا ہوں اور اپنی اولاد پر دیکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں جب صبح
صبح میں اٹھتا ہوں اور میری سواری میری موافقت نہیں کرتی، یعنی میرا کہنا نہیں مانتی، اس وقت تو بائک وغیرہ تو تھی نہیں، گھوڑا سواری کے طور پہ استعمال ہوتا تھا، اونٹ سواری کے طور پہ استعمال ہوتا تھا، خچر سواری کے طور پہ استعمال ہوتا تھا، جانور سواری کے طور پہ استعمال ہوتے تھے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں جب میری سواری میری بات نہیں مانتی تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس لیے سواری میری نافرمانی کر رہی ہے۔ جب میرا غلام میری موافقت نہیں کرتا یعنی نافرمانی کرتا ہے، میں سمجھ جاتا ہوں رات کو اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، اس لیے صبح کو میرا غلام میری نافرمانی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ کر لیں، آج کل ہم یہ کہتے ہیں مولانا بیٹا بات نہیں مانتا، بابا بیٹا کوئی بات نہیں مانتا، باپو بیٹا کوئی بات نہیں مانتا، کوئی وظیفہ دے دے، کوئی تعویذ دے دے۔ اولاد کو فرما بردار کرنے کا نسخہ نہ تعویذ میں ہے نہ وظیفے میں ہے، ایک سب سے بڑا وظیفہ قرآن اور حدیث میں ہے، تم اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ یہ اولاد کیا چیز ہے؟ اللہ پوری مخلوق کو تمہارا فرما بردار بنا دے گا۔ گناہ کبیرہ سے بچو۔ آج گناہ کبیرہ پر کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ گناہ کبیرہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ کیا ہے؟ ویسے تو فقہ کی زبان میں صغیرہ اور کبیرہ دو قسم کے گناہ ہیں، چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ۔ ویسے اگر عشق کی زبان میں دیکھیں تو کوئی گناہ چھوٹا ہے ہی نہیں۔ فقہ کی زبان قانون کی زبان ہے، فقہ کی زبان قانون کی زبان ہے، اور قانون کی زبان سے اونچی زبان ہمیشہ عشق کی زبان ہوتی ہے۔ دونوں زبانوں میں فرق ہوتا ہے، اور یاد رکھنا ہم قانون کے پابند ہیں، اس کے منکر نہیں ہیں، لیکن قانون سے بڑی چیز عشق ہے۔ مثال کے طور پہ قانون کہتا ہے، توجہ ہے آپ کی، قانون کہتا ہے، کیا قانون کہتا ہے؟ قانون کہتا ہے کہ اپنی جان بچاؤ، اور عشق کہتا ہے نارے نمرود میں کود جاؤ، ہے نا؟ یہی تو ہے۔ قانون کہتا ہے ایک لوتا بیٹا ملے تو سنبھال کے رکھو، اور عشق کہتا ہے یار کی راہ میں اس کی گردن پہ چھری رکھ دو۔ قانون کہتا ہے کہ اگر چھری رکھے گا تو بچہ مر جائے گا، عشق کہتا ہے اگر چھری رکھے گا تو اللہ اس سے بہتر عطا کرے گا۔ دنیا کہتی ہے ارے اسماعیل سے کون بہتر ہو سکتا ہے، تو عشق جواب دیتا ہے اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھی، محمد الرسول اللہ جیسے کا اللہ نے دادا بنا دیا، ہے نا؟ یا علی مولا علی، یا علی مولا علی۔ تو یہ عشق کی بات ہے۔ تو فقہ کی زبان میں یہ ہے کیا کہ صغیرہ گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ یہ ہے کہ جس پر حد جاری کی جاتی ہے، یا قرآن اور حدیث میں جس پر سخت عذاب بیان کیا گیا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن عشق کہتا ہے کوئی گناہ صغیرہ ہے ہی نہیں، ہر گناہ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ گناہ کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی کو، گناہ کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی کو، اور اللہ کی نافرمانی چھوٹی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اور فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو اتنا جانتا ہوں گناہ کوئی بھی کرو، اس گناہ کے کرنے سے اللہ کے نبی کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، اے محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں، اب بتاؤ ایک عام انسان کے دل کو تکلیف پہنچانا جب یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، تو اپنے نبی کے دل کو تکلیف پہنچانا یہ چھوٹا گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فاروق اعظم فرما رہے ہیں گناہ کوئی بھی کرو آمینہ کے لال کو تکلیف پہنچتی ہے، گناہ کوئی بھی کرو مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ گناہ تو گناہ ہے، اس لیے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کرنا۔ یاد رکھنا کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کرنا، کیونکہ ٹھوکر
पहाड़ों से नहीं लगा करती, बल्कि ठोकर छोटे छोटे पत्थरों से लगा करती है। पहाड़ों से ठोकर नहीं लगती, छोटे पत्थरों से ठोकर लगती है। इसीलिए किसी गुनाह को छोटा समझ कर न करना। हो सकता है जिसको छोटा समझ करके किया है वही गुनाह क़यामत के दिन पकड़ का जरिया बन जाए, वही गुनाह अल्लाह के अजाब का सबब बन जाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, आइए अगर बात गुनाह की आ गई है तो मैं एक बात आपके सामने रखूं, कैसे कैसे गुनाहों पे पकड़ होती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह की पकड़ से बचो। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह के बंदो, आज सब किसी न किसी अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार है। अल्लाह के अजाब में सब गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन इंसान को समझ नहीं आ रही है। इंसान कहता है मुझ पर किसी ने जादू किया, मुझ पर किसी ने सहर किया, मेरे साथ इसने ये किया, मेरे साथ उसने धोखा किया। मैं कहता हूं अपने जितने मसाइल है वो सब हमारे गुनाह की वजह से है। कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे गुनाहों की वजह से आती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक बात आपको कहूं, चूंकि हम सूफियों का मसलब रखते हैं, सूफियों का, दाता साहब फरमाते हैं अगर इंसान गुनाह ना करे, तवज्जो करना, बहुत कीमती बात दाता साहब की है। दाता साहब फरमाते हैं अगर इंसान गुनाह ना करे तो उसके कपड़े भी मैले ना हो। गुनाह छोड़ दे तो इंसान के कपड़े भी मैले ना हो। और दलील में फरमाते हैं कि मैं अपने पीर और मुर्शिद और मेरे दीगर पीर भाई अपने पीर और मुर्शिद के साथ जा रहे थे, बारिश हुई थी, पीर साहब आगे आगे चल रहे थे, हम सब पीछे पीछे, हमारे जूते भी कीचड़ में भरे, हमारे कपड़े भी कीचड़ में भरे। पीर और मुर्शिद के ना जूते भरे ना कपड़े भरे। हमने कहा जिस रास्ते से चल के आप आए उसी रास्ते से चल के हम भी आए, हमारे कपड़े खराब आपके क्यों नहीं। पीर और मुर्शिद ने मुस्कुरा के कहा जो गुनाह छोड़ देता है अल्लाह उसके कपड़ों की भी हिफाजत फरमाता है। मुसलमानों कहाँ हैं हम? दरअसल जो दीन मुस्तफा जाने रहमत लेकर के आए थे, शायद वो दीन हम फरामोश कर चुके हैं। आज तबीयत के गुलाम बन चुके हैं, आज नफ्स के गुलाम बन चुके हैं। तो इसीलिए अल्लाह ने हमें आजमाइश में मुब्तला कर दिया। कोई गमों में है गुनाह की वजह से, कोई रिस्क की तंगी में है गुनाह की वजह से। देखो इंसान, शैतान का यही तो मक्र है कि इंसान जब गुनाह करता है तो शैतान उसके गुनाह को गुनाह बनाकर पेश नहीं करता, बल्कि शैतान उसके गुनाह को फन बना के पेश करता है, उसके गुनाह को खूबी बना के पेश करता है। शैतान इंसान के आमाल को उसके सामने संवार कर पेश करता है। अगर गहराई की नजर से देखो तो नींद से उठने से लेकर सोने तक हम हजारों गुनाह करते हैं, लेकिन हमारे गुनाह हमारे समझ में नहीं आते। बंदा तू गुनहगार है, सर के बालों से लेके पैर के नाखून तक, ये तो उसका करम है कि वो पर्दे डालते जाता है, हमारी इज्जत बचाता जाता है। अगर वो पर्दे न डाले तो तबाही और बर्बादी मजीद हो जाए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, किसी भी गुनाह को छोटा समझ के न करना और किसी भी नेकी को छोटी समझ के न छोड़ना। हो सकता है जो गुनाह को छोटा समझ के किया उसी पे पकड़ हो जाए, और हो सकता जिस नेकी को छोटी समझ के छोड़ दिया वही नेकी निजात का जरिया बन जाए। गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले आपके सामने एक बात पेश करता हूं। आपने हो सकता है शायद सूफिया की महफिल में यह बात सुनी हो। एक मर्तबा का वाकया है, एक बुजुर्ग जिन्होंने 70 साल तक के अल्लाह की रात दिन इबादत की, दिन को रोजा रखा, रात को इबादत की। आजकल के नौजवान लड़के जब ये सुनते हैं 70 साल तक के दिन को रोजा और रात की इबादत, बात समझ में नहीं आती। दरअसल गाफिलों में के दरमियान रहकर हम लोग साहब दुनियादारी में मसरूफ हो गए, इसलिए चीजें हमें कहानी किससे लगते हैं, लेकिन हकीकत यही है। वो बुजुर्ग 70 साल तक हर रात मामूल ये था कि पूरी पूरी रात इबादत में गुजारा करते थे, हर दिन रोजा रखा करते थे, अलावा उन दिनों के जिन दिन रोजा रखने की शरीयत ने ममानियत की है। अल्लाह अकबर। जब उनका इंतकाल हुआ, होश के साथ, दिल के कानों के साथ आप भी सुने और माओ और बहनों की भी तवज्जो चाहता हूं। बुजुर्ग का
انتقال ہوتا ہے، کوئی خواب میں دیکھتا ہے، دیکھ کر سوال کرتا ہے حضرت یہ بتائیں اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ بزرگ فرماتے ہیں اللہ اکبر، ساری نیکیاں دھری کے دھری رہ گئی، ساری نیکیاں دھری کے دھری رہ گئی، بس اللہ کی پکڑ ہو گئی، اللہ کی پکڑ ہو گئی، ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی، ابھی تک بخشش نہیں ہوئی، ابھی تک نجات کا پروانہ نہیں ملا۔ اللہ اکبر، بڑی معذرت کے ساتھ اے میری قوم کے جوانوں، آج کل تو لوگ اتنی خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہر آدمی ایرا گیرا بانٹ رہا ہے، حالانکہ آپ کو حیرت ہوگی بدر والوں کے جنتی ہونے کا اعلان اللہ نے کیا، لیکن ایک بدری صحابی کا جب وصال ہوا تو ایک صحابیہ نے کہا اے وہ شخص تجھے مبارک ہو کہ اللہ نے تجھے عزت دی، جنت دی۔ اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا کہ تو اتنی بڑھ کے بات کر رہی ہے؟ بدری صحابی کے جنازے پر ان کو ایک خاتون نے جنتی اور عزت والا کہہ دیا کہ اللہ نے تجھے عزت دی، جنت۔ فرمایا اتنے یقین سے تو کیسے بات کر رہی ہے؟ فرماتے میں اللہ کا نبی ہو کر میں امید سے بات کرتا ہوں اور تو یقین سے کر رہی ہے؟ تجھے کیسے پتا چلا کہ اللہ نے اس کو جنت دی؟ ایک بچے کا انتقال ہو گیا، اس کا جنازہ اللہ کے رسول نے پڑھایا تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا یہ جنت کی چڑیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اور کچھ کہنا ہو تو کہہ لو۔ فرمایا میں اللہ کا نبی ہو کر کے امید سے بات کرتا ہوں اور تم لوگ اس طریقے سے آخرت کی باتیں یقین سے کرتے، یعنی کہ جنت کے سرٹیفکیٹ آج تو ہم تو یقین سے کہہ رہے ہیں ہم جنتی ہیں، ہم کیا جنتی ہے؟ امید کرو، امید کی جا سکتی ہے، وہ بھی خوف کے ساتھ۔ جو اپنے آپ کو یقینی جنتی تصور کرے، یقین کے ساتھ جنتی کہے۔ اللہ کے رسول فرماتے، مجمع الزوائد کی روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنمی ہے۔ جن کو جنت کی بشارتیں دی گئی ان کے لیے امید کی بات کی گئی۔ بلکہ ایک بڑی بات بتاؤں، تعلیم امت کی خاطر حضور کا ایک جواب تعلیم امت کے لیے، ورنہ حضور بڑی شان والے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے جب حضور سے سنا کہ سب اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے، سب فضل سے، کوئی عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کے فضل کی وجہ، کروڑوں سال عبادت کر کے بھی عمل سے جنت نہیں ملے گی، اس کے فضل سے ملے گی۔ ام المومنین بہت قریب تھی اور حضور سے وہ پوچھ لیتی تھی جو کوئی نہیں پوچھ پاتا تھا۔ تو ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے؟ سوال کی نوعیت دیکھیں، ام المومنین پوچھ رہی آپ بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے؟ حضور نے تعلیم امت کے لیے فرمایا آئے عائشہ ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا۔ کہاں ہیں ہم کہاں ہیں؟ آج کل تو اتنے بے باکی ہے کہ نیکیوں کا ٹھکانہ نہیں ہے، اور اس کے بعد جنت کی سرٹیفکیٹ ہم بانٹ، اور جو 5 وقت کی نماز پڑھ لے تو اس کے پیر زمین پہ نہیں ٹکتے، اور جو 2-4 بار عمرہ کو چلا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ تو عرش سے اتر آیا ہے، جو 2-4 حج کر لے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس سے بڑا انسان نیک پرہیزگار دنیا میں کوئی نہیں۔ اپنی نیکی پہ گھمنڈ نہ کرو، اپنی عبادتوں پہ ناز نہ کرو، اس لیے کہ گنہگاروں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے عبادت کیوں نہ کی، اور عبادت گزاروں سے پوچھا جائے گا میں نے توفیق دی تھی اس کا شکرانہ کہاں گیا۔ آپ پوچھیں تو صحیح اندازہ تو کریں۔ تو بات دور نہ نکلے، میں اپنے عنوان پہ جلدی سے آنا چاہتا ہوں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اس بزرگ سے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا سب عبادت دھری، 70 سال کے روزے نمازیں، رات رات کا قیام درا کے دھرا رہ گیا۔ کا وجہ کا ایک غلطی ہو گئی، ایک غلطی پہ پکڑ ہوئی، ایک غلطی پر ذرا سنبھل کر، دنیا امتحان گاہ ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔
ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے تمہارا امتحان لیا ہے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ مسلمانوں، امتحان گاہ میں ہو، ذرا سنبھل کر، ذرا سنبھل کر۔ بزرگ فرماتے ہیں ایک غلطی ہو گئی، پکڑ ہو گئی، جنت نہیں ملی، بخشش نہیں ہوئی، انتظار میں ہو مغفرت کے۔ کہا آپ جیسے اللہ کے ولی سے کیا غلطی ہوگی؟ فرماتے ہیں میں اپنے آنگن میں بیٹھا ہوا تھا، آنگن میں بیٹھا تھا، بارش کا موسم نہیں تھا، بارش شروع ہوئی، میری زبان سے بے ساختہ نکلا، اوف یہ بے وقت کی بارش۔ زبان سے نکلا اوف یہ بے وقت کی بارش۔ کہہ تو دیا، بظاہر اس جملے کو کون پکڑ کرتا ہے؟ اس جملے پہ کیا شرعی حکم ہے؟ اس طرح کے تو ہزاروں جملے لوگ کہتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، کوئی کسی پہ پکڑ کرے نہ کرے، قرآن اعلان کر رہا ان بطش ربک لشدید، رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس کی نگاہ سب پر لگی ہوئی ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، وہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے، اس کی نگاہ سے کوئی نہیں چھپ سکتا۔ اللہ اللہ، بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو مجھ سے پوچھا میرے بندے، ہمارے یہاں تو ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، ہمارے یہاں تو ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، تو نے یہ کیسے کہہ دیا کہ بے وقت کی بارش؟ اب جب تک کہ تو بارش کو بے وقت ثابت نہیں کرے گا، اس وقت تک تیری مغفرت نہیں ہوگی، اس وقت تک تیری بخشش نہیں ہوگی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ اپنے حال کی خبر بھی ہے میرے بھائیوں، کچھ اپنے احوال کی خبر بھی ہے میرے بھائیوں۔ جنت اتنی آسان نہیں کہ ایک بار سبحان اللہ بولنے پر جنت مل جائے، جنت اتنی آسان نہیں کہ نعت شریف پر جھومتے ہوئے 10 کی نوٹ کسی نعت خواں کو دے کر جنت مل جائے، جنت اتنی آسان نہیں کہ ہما شما کو دیکھ کر چہرے کی زیارت کر کے جنت مل جائے۔ یہ تو اس وقت پتا چلے گا جب آنکھیں موت کی وجہ سے بند ہوگی اور جب آنکھیں کھلے گی اور حقیقت دیکھے گی۔ ادھر موت کی وجہ سے آنکھ بند ہوگی اور اس عالم کا جب مشاہدہ ہوگا تب پتا چلے گا کہ ہم دھوکے میں تھے، ہم فریب میں تھے، ہم مکر میں تھے۔ بے وقت کی بارش کہنے والے جملے پر جب پکڑ ہو سکتی ہے تو وہ لوگ جو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں نکالتے ہیں، ان کی گالیوں کا کیا بنے گا؟ جو لوگ لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں ان کی غیبتوں کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر، جو ایک دوسرے کو چگلیاں لگا کر کے جھگڑے لگاتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ جو معاشرے میں انتشار پیدا کرتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ کبھی اپنے حال کی خبر بھی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، اپنا یہ نازک سا وجود، اپنا یہ کمزور سا وجود اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، بلکہ وہاں عمل کی حیثیت بھی کچھ نہیں ہے، وہاں عمل کی حیثیت بھی کچھ نہیں ہے، بلکہ وہاں تو یار کے فیصلے کی بات ہے۔ میرا عنوان یہ نہیں، لیکن ایک روایت پڑھتا ہوں، اگر ہو سکے تو اس کو دل پہ لکھ لینا۔ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم نے حضرت کعب سے کہا، اے کعب ذرا مجھے کچھ ایسی بات بتا کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر مزید پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہاں تو اسی پہ نازا ہے کہ میں 100 بار کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہوں، میں تو تہجد بھی پڑھ رہا ہوں، میں تو یہ بھی پڑھ رہا ہوں، وہاں عمل کا کوئی ٹھکانہ اور کوئی حیثیت نہیں، اور وہ بھی میرا تمہارا عمل۔ اللہ اکبر، وہ نماز جس میں جو ہے وہ بچے کو ٹیوشن پہنچانے سے لے کر کرانہ دکان تک کے معاملات ہے، یہ نمازیں ہماری ہے۔ پڑھتے رہو بندو، اللہ کے بندو پڑھتے رہو اور امید کرو کہ ایک بھی قبول ہو گیا تو سارا بیڑا پار ہے۔ لیکن سنو اس دن کیا ٹھکانہ ہے عمل کا۔ حضرت کعب سے کہا، کعب ذرا ایسی باتیں سنا میرے دل میں اللہ کا ڈر پیدا اور مزید ہو جائے۔ تو کعب احبار کہتے ہیں، امیر المومنین اگر آپ میدان محشر میں 70 انبیاء کے برابر بھی عمل لے جائیں گے، 70 نبیوں کے برابر بھی عمل لے جائیں گے، تو میدان محشر کی ہولناکی دیکھ کر 70 نبیوں کے برابر عمل بھی آپ کو حقیر نظر آئے گا، حقیر۔
ایک نبی کے برابر کوئی غیر نبی عمل نہیں کر سکتا، لیکن یہ مبالغہ ہے حقیقت بتانے کے لیے کہ 70 نبیوں کے اعمال بھی ایک بندہ لے جائے تو اپنی اعمال کو حقیر سمجھے۔ کہاں ہے ہم؟ ہمارے پاس تو ولیوں جیسا عمل بھی نہیں ہے، اور ہم جنت کے خواب دیکھ۔ میں آپ کو مایوس بھی نہیں کرنے آیا، اس لیے کہ مایوسی بھی تو کفر ہے۔ تو کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کرو، ہو سکتا ہے اسی پہ پکڑ ہو جائے، اور کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے چھوڑ نہ دو، پھر اس کے کرم کی بات ہے، وہ چھوٹی سی نیکی کو بھی قبول کر لیتا ہے اور اسی پہ بخش دیتا ہے۔ کبھی کبھی اتنی چھوٹی پر بخش دیتا ہے کہ لوگوں کو حیرت ہوتی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جنت اتنی مشکل نہیں جتنا دوسروں نے بنا دیا، اور جنت اتنی آسان نہیں جتنا ہم بنا رہے ہیں، دونوں کے درمیان ہے۔ آپ نے سنا بے وقت کی بارش کہنے پر 70 سال کے عابد کو بخشش اور مغفرت سے روک دیا گیا۔ اب دوسرا رخ سن لیں، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرو، کیونکہ قطرے قطرے سے سمندر بنتا ہے۔ کوئی نیکی مت چھوڑو۔ اگر کسی کو دیکھ کے مسکرا کے نیکی کر سکتے ہو تو مسکرا بھی لو، اس لیے کہ کسی کو دیکھ کے مسکرانا بھی نیکی ہے۔ بلکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے جو کسی مومن کو دیکھ کے مسکرائے اللہ اسے صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا کے نیکی کر سکتے ہو تو کر لو، اگر مسجد سے کوئی تنکا اٹھا کے صفائی کر کے نیکی کر سکتے ہو تو کر لو، اگر کسی کو نمک دے کر نیکی کر سکتے ہو تو کر لو، کسی کو پانی پلا کے نیکی کر سکتے ہو تو کر لو، کسی کو ایک کھجور دے کے نیکی کر سکتے ہو تو کر لو۔ ایک مرتبہ ایک سائل آیا، ام المومنین سے مانگا کچھ عطا کرے، ام المومنین نے آدھی کھجور دے دی، آدھی کھجور دی۔ ایک جو موجود تھے انہوں نے پوچھا امی جان آدھی کھجور سائل کو؟ فرمایا نادان کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ذرے برابر نیکی کی ہوگی اس کا بھی صلہ ملے گا۔ یہ آدھی کھجور میں ایک ذرہ نہیں ہے، یہ تو کروڑوں ذرے کا مجموعہ ہے، تو نہ دینے سے اچھا ہے کہ آدھی کھجور دے دی گئی ہے۔ یہ ہے ان کی فکر، یہ ہے ان کی فکر، اندازہ کریں۔ اس لیے ذرے برابر نیکی بھی کر سکتے ہو تو کر لو۔ اس سلسلے میں قطب دکن، شہباز دکن، حضور سیدی سرکار بندہ نواز، بلند پرواز، گیسو دراز، سید محمد المحمد الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ملفوظات میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ چھوٹی نیکی کہاں لے جاتی ہے۔ لوگ چھوٹی سمجھ، کوئی نیکی بھی چھوٹی نہیں، جو یار کو پسند آ جائے بس، اس سے بڑا عمل کوئی نہیں ہے۔ اور کیا پسند آئے گا اس کی کوئی گارنٹی؟ ہو سکتا ہے ہجرت کر دے اور رستے سے تکلیف دینے والی چیز پہ مغفرت کر دے، یہ اس کے کرم کی بات ہے۔ تو آپ ملفوظات میں فرماتے ہیں حضرت سرکار بندہ نواز کہ ایک پیغمبر پر اللہ نے وحی کی، ایک پیغمبر پر اللہ نے وحی کی کہ آپ بستی سے نکل جائیں، بستی سے آپ نکل جائیں، اور ایک ہمارا مقبول بندہ ہے اس سے کہیں کہ وہ یہ گاؤں کی جو رقاصہ اور نچنیاں ہے چند دن جا کر اس کے گھر میں قیام کر لے۔ آپ بستی سے نکلیں گے کیونکہ نبی وہاں قیام نہیں کریں گے، لیکن عابد صاحب بڑا نیک پرہیزگار آدمی، اس نے بستی سے نہیں نکلنا بلکہ اس رقاصہ نچنیا کے گھر قیام کرنا ہے۔ آپ جائیے، مولا کیا ہوگا؟ کہا ہم آگ برسائیں گے اور پورا گاؤں جلا دیں گے، شہر جلا دیں گے، کچھ نہیں بچے گا۔ اگر بچے گا تو اس نچنیا کا گھر بچے گا، رقاصہ کا گھر بچے گا۔ توجہ کرنا، اللہ کی شان۔ سرکار بندہ نواز کے ملفوظات میں سے ایک ان کے ملفوظ کو بطور مفہوم پڑھ رہا جو انہوں نے بیان، آپ بستی سے نکلے پوری بستی جلا دیں گے۔ وہ عابد سے ہمیں محبت ہے، پیار ہے، عبادت گزار سے، اس سے کہیں وہ نچنیا کے گھر جا کے چند دن رکے، جب آپ آئیں تو اس کو نکال لینا۔ وہ پیغمبر اس عابد کے پاس گئے،
اللہ کے پیارے ہو، آج اللہ نے مجھے بتایا اور اللہ کا حکم ہے کہ تم نے جانا اور نچنیا کے گھر قیام کرنا۔ انہوں نے کہا مجھے نچنیا سے کیا غرض، مجھے تو یار کے حکم سے سروکار۔ معاف کیجئے درشی پر اللہ رب محمد رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ عابد نے کہا کہ مجھے نچنیا کے گھر سے مجھے کیا غرض، مجھے تو یار کے حکم سے سروکار ہے۔ اور انہوں نے مسلح کندھے پہ ڈالا اور ڈال کر چل پڑے۔ وہاں دستک دی نچنیا نے، دیکھو اس دور کے گنہگار لوگ نیکوکاروں کی بڑی عزت کرتے تھے۔ نچنیا نے اللہ کے برگزیدہ بندے کو دیکھا، کہا حضرت ادھر کدھر؟ تو فرمایا کہ چند دن آپ کے گھر قیام کرنا ہے۔ اس نے کہا حضرت یہاں ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے اور بڑے مسائل یہاں ہیں۔ فرمایا نہ کوئی آئے گا نہ کوئی جائے گا، مجھے تو چند دن قیام کرنا ہے، ایک کونا مجھے دے دو، تمہارا کام تم جانو۔ وہ جانتے تھے کہ اب تو کوئی آنے جانے والا ہی ہے، جب کوئی رہے گا نہیں تو آئے گا جائے گا کیسے۔ وہ گئے ایک کونے میں پردہ کر کے بیٹھ گئے۔ نبی بستی کے باہر نکلے اور اس کے بعد بستی پر آگ برسنے لگی، پوری بستی جل گئی، درخت جل گئے، پتیاں جل گئی، گھاس جل گئی، نہ کوئی عبادت کھانا رہا نہ کسی کا گھر رہا، بس ایک ہی گھر تھا، وہ اس نچنیا کا اور رقاصہ کا۔ جب پیغمبر جل کر سب ختم ہو گیا، جل کر سب بھسم ہو گیا، پیغمبر واپس آئے، اس کا گھر محفوظ تھا، دو لوگ محفوظ تھے، ایک تو وہ نچنیا رقاصہ، دوسرا وہ عابد۔ وہ عابد بھی اس لیے محفوظ تھے کہ اس کے گھر میں پناہ لے رکھی تھی، سب جل گئے۔ اللہ کے پیغمبر نے جب اپنی بستی کو ویران دیکھا، پوچھا مولا اتنے ناراض کیسے ہماری قوم سے، سب کو جلا دیا، سب کو تباہ و برباد کر دیا، اور حیرت ہے کہ نچنیا بچی، رقاصہ بچی، اور رقاصہ کے گھر میں جس نے پناہ لی وہ عابد بچا۔ کیا بات ہے؟ ارشاد ہوتا ہے اے پیغمبر اس بستی میں کتا آیا تھا اور اس کتے کو خارش کی بیماری تھی، کھجلی کی بیماری تھی۔ بستی کے لوگوں نے خارش زدہ کتے کو دیکھا اور دیکھ کر کے اس کو اتنا مارا کہ اس کی ٹانگیں توڑ دی، اس کی ٹانگیں توڑ دی، اور وہ کتا چیختے چلاتے گیا، حتیٰ کہ اس رقاصہ اور نچنیا کے گھر کے دیوار کے سائے میں بیٹھا۔ نچنیا باہر نکلی، اس کے وجود کو، ٹوٹے ہوئے پیروں کو اور خارش کو دیکھ کر کہا کیسے لوگ ہیں، یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ یہ کتا ہے؟ توجہ آپ کی، کیسے لوگ ہیں، یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ یہ کتا ہے، یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ یار کی مخلوق ہے؟ کتے کے کتے پن کو کیوں دیکھتے ہیں، یار کی تخلیق کو کیوں نہیں دیکھتے، اللہ کی تخلیق کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اور اس نے اس کتے کے پیروں میں مرہم لگائے، پٹی باندھی، یہاں تک کہ وہ کتا چلنے کے قابل ہوا، اس کو کھلایا پلایا۔ تو فرمایا پیغمبر میری مخلوق پر ظلم کرنے کی وجہ سے میں نے پوری بستی کو جلا کے خاکستر کر دیا، اور میری مخلوق سے محبت کرنے کی وجہ سے اس رقاصہ کے تمام گناہوں کو معاف کر کے اپنے محبوب بندوں کی فہرست میں اس کا نام لکھ لیا۔ دیکھا عبادت گزاروں کو جلایا جا رہا ہے کتے پہ ظلم کی وجہ سے، اور رقاصہ کو ولایت کا مقام دیا جا رہا ہے کتے کی خدمت کی وجہ سے۔ اب یہاں سے بڑھ کر ایک بات کہہ دوں، ایک نچنیا اور رقاصہ اگر کتے کی خدمت کر لے اس کی بیماری میں تو اس کا نام رقاصہ کی فہرست سے نکال کر ولیوں کی فہرست میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر بڑھاپے میں کوئی اپنے ماں باپ کی خدمت کر لے تو اللہ اس کو کیسا مقام عطا فرمائے گا۔ ارے کہاں کتا ہے اور کہاں ماں باپ جن کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کوئی ذرا یہ بھی تو دیکھے۔ اور پھر سوچو جو کتا
کتے پہ ظلم کرے ان کو آگ سے جلا دیا جاتا ہے، اس بستی پہ آگ برسا دی جاتی ہے۔ پھر جو ماں باپ پہ ظلم کرے ان کا انجام کیا ہوگا، جو پڑوسیوں پہ ظلم کرے ان کا انجام کیا ہوگا، جو بھائیوں پہ ظلم کرے ان کا انجام کیا ہوگا، جو دوستوں پہ ظلم کرے ان کا انجام کیا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے بندو، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کرنا اور کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر نہ چھوڑنا۔ اب آئیے، چونکہ گناہ کبیرہ کا ذکر آیا ہے کہ بڑے گناہوں سے بچو گے، اللہ دوسرے جرائم یوں ہی معاف کر دے گا اور تمہیں عزت کا ٹھکانہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ آئیے ترتیب وار ذرا کچھ گناہ کبیرہ کو پڑھتے ہیں تاکہ اللہ کرے میں بھی اور آپ بھی اپنی زندگی میں کچھ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اللہ ہمیں توفیق عطا کرے۔ یہ بھی کہتا ہوں اگر گناہوں سے کوئی بچ رہا ہے تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے، اپنی کوئی ہوشیاری نہیں ہے، وہ جس کو بچا لیتا ہے وہ بچ جاتا ہے، اور اگر وہ نہ بچانا چاہے، یاد رکھنا اگر ولی سے عبادت کی توفیق چھین لی جائے تو ولی مسجد جا نہیں سکتا، اور شرابی کو گناہ سے روک دیا جائے تو بشر حافی اٹھ کر کے کعبے کا مجاور بن جاتا ہے۔ یہ بات خیال میں رکھنا، سب اس کا کرم ہے، سب اس کا کرم ہے، اس لیے اس کا کرم تلاش کرو، بچنے کی کوشش کرنا ہمارا کام، توفیق عطا کرنا اس کے کرم پر ہے۔ گناہ کبیرہ کو ایک حدیث میں 7 بیان کیا گیا، ایک حدیث میں 7 ہے، ایک میں 3 ہے، اسی طریقے سے ایک میں 5 ہے۔ مختلف حالات اور موقع کے اعتبار سے گناہ کبیرہ کا ذکر کیا گیا۔ بعض نے اس کی ٹوٹل تعداد 70 بتائی، بعض نے 90 بتائی، بعض نے 500 تک پہنچایا، الگ الگ ہے۔ اب اس وقت میں جتنی گنجائش ہے اس کے مطابق اب ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہ کبیرہ میں جسے ام الخبائث فرمایا، ام الخبائث جو برائیوں کی جڑ ہے، جڑ وہ ہے نشہ، شراب، نشہ۔ اس کی بہت نفرت دلائی، میں اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، 1-2 حدیث پڑھتا ہوں اور آگے کی طرف چلتے ہیں۔ نشہ یہاں تک فرمایا ایک بار سب درود شریف پڑھیں۔ اب کوئی کسی کو کچھ نہ کہیں، بس ٹھیک ہے، جو آگے آگے، جو جہاں بیٹھ گئے بیٹھ گئے، سبھی بیٹھ جائیں، اللہ کرے سب کی نجات کا سامان۔ ایک بار سب مل کے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نشے کو اور شراب کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا، اور یہ ایسا ہے جسے ام الخبائث کا قرار دیا گیا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نشہ کرنے والوں سے کتنی نفرت اور بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، تھوڑا اس پر ایک توجہ۔ میں جانتا ہوں کہ ہماری محفلوں میں جو لوگ آتے ہیں وہ نشے کرنے والے لوگ نہیں ہوتے، جن کو نشہ کرنا ہے وہ تو اس وقت نشے میں دوسری دنیا میں ہوں گے۔ یہ قوم نشہ کرنے والے نہیں، یہ تو سب اللہ والے نیک لوگ ہیں۔ محفلوں میں جو آتے ہیں اللہ کے بندے ہیں، نیک بندے ہیں، ہم سے بہتر ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، جو دین کی محفل میں، علم دین کی ایک محفل میں آتا ہے، روایتوں میں آیا ہے کہ 70 گناہوں کی محفل کی معافی کا وہ ایک محفل سبب بن جاتی ہے۔ صرف محفل میں آنا سبب بن جاتا ہے، محفل میں آنا 70 گناہوں کی محفلوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ یہ ایک محفل جو آ کے صرف بیٹھ جائے، کتنی بڑی بات ہے، فائدہ دیکھو، آ کے صرف بیٹھ جائے تو 70 گناہوں کی محفلوں کا وہ کفارہ ہو جاتی ہے۔ اب اس میں سنے، سن کر عمل کرے، اپنی آپ کو بدل لے تو اللہ کیا مرتبہ عطا کرے، کیا شان عطا کرے۔ اللہ کرے یہ محفلیں جاری رہے، اللہ ہندوستان میں، ہمارے پیارے بھارت میں ان محفلوں کو نظر بد سے بچائے۔ دعا کرو ان محفلوں کی قدر جانو، اہمیت جانو، اس کو لہو و لعب، گھوما پھری اور جو وہ دلی تسکین کا ذریعہ نہ بناؤ، ورنہ جس نعمت کی بھی ناقدری کی جاتی ہے اللہ وہ نعمت چھین لیتا ہے۔
اللہ ان محفلوں کو سلامت رکھے، ان محفلوں کی بہاروں کو سلامت رکھے۔ اللہ پاک ہمارے سچے واعظین اور مصلحین کی زبانوں کو سلامت رکھے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلے تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ آپ سمجھ لیں۔ حضور علیہ السلام جلدی کسی سے نفرت نہیں کرتے، بلکہ وہ تو آئے ہی ہیں محبتوں کے لیے۔ انہوں نے جان کے دشمن سے بھی نفرت نہیں کی ہے۔ اب ذرا دھیان دیتے جانا، اللہ کرے نشہ کرنے والوں کے کان تک یہ بات پہنچے اور اللہ کرے ان کے دل میں اترے۔ ہمارے نبی وہ ہیں جن کو قرآن کہتا ہے رحمت للعالمین، قرآن کہتا ہے، قرآن کہتے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے نہ بھیجا مگر رحمت بنا کر۔ وہ رحمت ہے، وہ جانوروں سے بھی محبت کرتے ہیں، وہ کافروں سے بھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے جو کیٹیگری اور جو اللہ انسان بنائے ہیں، تو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق جس کافر سے جیسی اظہار ہمدردی اور محبت کرنا چاہیے، میرے آقا نے اس سے ویسی محبت کا اظہار اور ہمدردی فرمایا۔ کیسے ایک کافر تھا جو رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا، ایک جنگ میں پکڑا گیا تو صحابہ نے کہا اس کے ہونٹ کاٹ لیتے ہیں تاکہ آئندہ یہ آپ کے خلاف تقریر نہ کر سکے۔ میرے آقا نے فرمایا چھوڑ دو اس کو۔ حضور علیہ السلام نے چھڑوا دیا۔ حضور کی پیار اور محبت سے وہ اتنا متاثر ہوا کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ بڑا اچھا خطیب تھا۔ اب جب مسلمان ہو گیا تو حضور کے وصال کے بعد جب لوگ اسلام چھوڑنے لگے تو وہی خطیب دیہات جا کر لوگوں کو حضور کی عظمت سنا کر کے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے اس طرح پیار سے لوگوں کے دل جیتے۔ ابو جہل جیسے تک کے لیے میرے آقا نے نفرت کا اظہار نہیں کیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں۔ لیکن اللہ اکبر، وہ رسول جو جانوروں سے محبت کریں، اللہ اکبر، جو انسانوں سے محبت کریں، جو جان کے دشمنوں سے بھی نفرت نہ کریں۔ اب آئیے، جب نشہ کرنے والوں کی باری آتی ہے، جب نشہ کرنے والوں کا ذکر آتا ہے تو حضور ان سے کتنی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، حضور ان سے کتنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نشہ کرنے کی اگر کوئی اور سزا نہ بھی ہو، صرف حضور کا اظہار نفرت بھی اس سے بڑھ کر کیا عذاب ہے کہ حضور نشہ کرنے والوں سے کتنی نفرت کر رہے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ جو نشہ کرتا ہے، جو شراب پیتا ہے، اس کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا رشتہ نہ کیا کرو۔ اللہ کے رسول فرما رہے ان کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا رشتہ نہ کرو، نشہ بازوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا رشتہ نہ کرو۔ اور مزید فرماتے ہیں وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کے لیے نہ جاؤ۔ وہ رسول جو ابو جہل تک کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں نشہ کرنے والے سے، اس کی تنبیہ اور سدھار کے لیے کیسا اظہار فرما رہے ہیں۔ فرمایا نشہ کرنے والا بیمار پڑے اس کی عیادت کے لیے نہ جاؤ، وہ مر جائے اس کے جنازے میں شرکت نہ کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام یہاں تک فرماتے ہیں اگر وہ تمہاری محفل میں آ کے بیٹھ جائے تم اس کے ساتھ نہ بیٹھو۔ جو نشہ کرنے والوں کے ساتھ دنیا میں بیٹھے گا اللہ قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائے گا، اندھا۔ نشہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنے سے ہی منع کیا، مت بیٹھو ان کے ساتھ۔ جو دنیا میں اندھا ہو اس کی دنیا کی رانائیاں ختم ہو جاتی ہیں، جو قیامت میں اندھا اٹھے گا۔ نشہ کرنے والے کے ساتھ جو بیٹھے وہ اندھا اٹھے گا۔ خود نشہ کرنے والے کا انجام کیا ہو، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ آج بھنگ، چرس، شراب، ڈرگ مسلم محلوں میں منصوبہ بندی کے ساتھ بیچے جا رہے ہیں، نوجوانوں کو نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ اسکول اور کالج میں باضابطہ طور پر ایجنٹ بھیجے جا رہے ہیں، ذہین بچوں کو نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ اسی ہندوستان کی کئی یونیورسٹی کو میں جانتا ہوں جہاں سنیچر کی رات شراب و شباب کی رات ہوتی ہے، گانے اور نشے کی رات ہوتی ہے۔ چونکہ اتوار کا دن سنڈے کا چھٹی کا دن ہوتا ہے تو سنیچر کی پوری رات موسیقی، میوزک، شراب اور زنا میں بچے ڈوب جاتے ہیں۔ پوچھنا چاہتا ہوں اگر درس گاہوں کے اندر
اس قدر اخلاقی گراوٹ پیدا ہو جائے تو پھر ہم خیر کی امید کہاں سے کریں گے؟ کہ اقبال نے تو کہا تھا یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ ارے درس گاہوں سے انسان بنتے تھے، اب درس گاہوں میں ہی حیوانیت ہو رہی ہے تو انسان کہاں بنیں گے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمارے ملک ہندوستان کے ارباب اقتدار کو اس پہ توجہ کرنا چاہیے۔ اگر ملک کو ترقی پہ لے جانا ہے تو نشے کا ملک سے خاتمہ کر دو۔ 50% ملک سے کرپشن، جرائم، قتل، بیماریاں انشاءاللہ سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن افسوس ہے اپنے ملک کو ترقی پر لے جانے کی بات کرنے والے نشے کو ملک میں کیوں پرموٹ ہونے دے رہے ہیں؟ جب ملک میں کوئی چیز آپ کی مرضی کے بغیر نہ آتی ہے نہ جاتی ہے تو پھر نشے کا سامان کیوں چلا آتا ہے؟ اس لیے ہمیں ملک ہندوستان سے کل بھی محبت تھی اور آج بھی ہے۔ ہم بہت درد دل کے ساتھ سربراہان مملکت سے اور ذمہ داروں سے کہتے ہیں کہ اس ہندوستان کو سونے کی چڑیا ہماری محنتوں نے بنایا تھا۔ اس ہندوستان کو لال قلعہ اور تاج محل دے کر کے ہمارے پرکھوں نے سجایا تھا، اور آج بھی اس کے لیے ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ملک کو نشہ سنبھلنے نہیں دے گا۔ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ اور اسلام صرف مسلمانوں کی ہدایت کی بات نہیں کرتا، اسلام تو ہر انسان کو سنوارنے کی بات کرتا ہے۔ اس لیے نشے پر میں کہتا ہوں اگر لوگ کنٹرول نہیں کرتے تو اس ہندوستان میں دوسری سب سے بڑی آبادی اور اکثریت ہماری ہے۔ اگر ہم نشے پہ کنٹرول کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کی تقریباً 30% آبادی سنور سکتی ہے، اور کسی ملک میں 30% کا بھی سنور جانا یہ ملک کی سالمیت اور بقا کے لیے بہت بڑی چیز ہوگی۔ اپنی آخرت تو سنورے گی ہی سنورے گی، لیکن ساتھ میں ملک بھی ترقی پر جائے گا۔ اور اپنے جوانوں سے کہہ دیتا ہوں اس ملک کے لیے جو قربانی ہمارے بزرگوں نے دی ہے کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ فضل خیر آبادی ہے جس نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف دلی کی جامع مسجد سے جہاد کا فتویٰ دیا۔ ہم ہی لوگ ہیں، ہم نے انقلاب کی آواز لگائی۔ انقلاب یہ ہماری زبان ہے، اردو زبان کا ہے یہ لفظ انقلاب۔ تو اگر کوئی دوسرا آواز لگاتا تو وہ اپنی بھاشا میں مادری زبان میں لگاتا، لیکن یہ آواز انقلاب کی ہماری تھی۔ تحریک ریشمی رومال ہم نے چلائی تھی، اس لیے کہ تحریک ریشمی رومال کی علامت یہ تھی کہ روٹی اور بوٹی کے ذریعے سے اس کا پرچار ہو رہا تھا، تو ظاہر سی بات ہے بوٹی تو ہم ہی کھاتے ہیں، اس لیے ریشمی رومال کی تحریک بھی ہماری، انقلاب بھی ہماری آواز، جہاد کا فتویٰ بھی ہماری آواز۔ پھانسی کے پھندوں کو تقریباً 5 لاکھ علماء نے چوما تھا، تب کہیں جا کر یہ ہندوستان 15 اگست کو آزاد ہوا ہے۔ ہمارے 5 لاکھ علماء کی قربانی ہے، اور عوام تو اتنی گئی کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے آج بھی اگر ملک کو بچانا ہے، آخرت تو بچے گی انشاءاللہ، ہم نشے کے خلاف کھڑے ہو جائیں اٹھ کر کے۔ وہ لوگ جو نشہ کرتے ہیں ان کو پہلے آپ سمجھائیں۔ آپ کا کوئی دوست نشہ کرتا ہو کہیے کہ بھئی تو نشہ چھوڑ دے یا میں تجھے چھوڑ دوں گا، ان کو عبرت کی سزا دو۔ آپ کہیں گے آپ بائیکاٹ کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اس کی وجہ یہ، ایک کو تڑپاؤ گے 50 بچ جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں چھوٹا نقصان اٹھا کر بڑے نقصان سے بچنا۔ آسان زبان میں کہوں، اگر کسی بے عورت کے پیٹ میں، خاتون کے پیٹ میں بچہ ہے، ڈیلیوری کا وقت ہے، پیدائش کا وقت ہے، دونوں میں سے کوئی ایک جان بچ سکتی ہے۔ ڈاکٹر کا یا تو ماں بچاؤ یا تو بچہ، سچ کہنا آپ کس کو بچائیں گے؟ ماں کو۔ اس لیے کہ ہر وقت جب 2 نقصان ٹکراتے ہیں تو چھوٹا نقصان اٹھایا جاتا ہے، بڑا نہیں اٹھایا جاتا۔ تو اگر ایک بندے کا بائیکاٹ کرو گے سماج سے، پورا سماج بچے گا۔ جانتے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نشہ کرنے والا بھوکا ہو اس کو کھانا مت کھلاؤ۔ آپ غور کریں، جو مذہب کتے کو کھلانے کی پہ ثواب کی بشارت دیتا ہے، جو مذہب چڑیا اور کوے کو کھلانے پہ ثواب کی بشارت دیتا ہے، جو مذہب مرغی کو کھلانے کی پر ثواب کی بشارت دیتا ہے، اس رسول نے صرف عبرت کے لیے کہا
کہ اگر نشہ کرنے والا بھوکا میرے اس کو مت کھلاؤ، اگر کھلاؤ گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا جس نے نشہ کرنے والے کو کھانا کھلایا اللہ اس کے جسم پر سانپ اور بچھو مسلط کرے گا۔ جس نے نشہ کرنے والے کو قرض دیا، قرض، گویا کہ اس نے اسلام کو ڈھانے پر مدد کی، اسلام کو توڑنے پہ مدد کی۔ اللہ اکبر۔ جس نے نشہ کرنے والے کی مدد کی گویا اس نے مسلمان کے قتل پر مدد کی۔ اتنی سخت وعید ہے۔ اور فرمایا قیامت کے دن جب نشہ کرنے والے میدان محشر میں آئیں گے تو اس حالت میں آئیں گے کہ ان کا سر، ان کا چہرہ سور خنزیر کی طرح ہوگا، اور ان کی زبان ان کے سینے پہ لٹک رہی ہوگی، اور ان کی آنکھ سے خون اور پیپ بہ رہا ہوگا، اور ان کے منہ سے پاخانہ اگلتے ہوئے وہ آئیں گے، پاخانے کی الٹی کرتے ہوئے آئیں گے، اور پورے بدن پہ سانپ اور بچھو چپکے ہوں گے، اور جن جن آلات سے وہ دنیا میں نشہ کرتے ہوں گے وہ نشہ کی چیزیں ان کے ہاتھ میں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب دا نبی فرماتے ہیں جب وہ کھانا مانگیں گے تو ان کو تھوڑ کھلایا جائے گا۔ تھوڑ یہ ایک کانٹے دار درخت کا پھل ہوتا ہے، اس میں بھی کانٹے ہوتے ہیں۔ فرمایا تھوڑ کھلایا جائے گا، اور جب وہ پانی کے لیے پیاس پیاس چلائیں گے، جب وہ پانی مانگیں گے تو میرے اور تمہارے سچے نبی غیب دا نبی نے فرمایا جب نشہ کرنے والے پانی طلب کریں گے تو اس وقت ان کو جہنم کے زانیوں کی شرمگاہ سے نکلا ہوا پیپ، جہنم کے زانی جو جہنم میں زانی ہوں گے، زانی، ان کی شرمگاہوں سے نکلا ہوا خون اور پیپ۔ اور زانیوں کی شرمگاہوں کا حال بتا دے، اگر حدیث میں یہ الفاظ نہ ہو تو میں بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اور یاد رکھنا میں کوئی بے حیائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ جان حیا، کان حیا، مصطفیٰ جان رحمت نے اس کو بیان کیا ہے۔ حق بات بیان کرنا بے حیائی نہیں، اللہ حق بیان کرنے میں حیا نہیں فرماتا، رسول اللہ حق بیان کرنے میں حیا نہیں فرماتے، اس لیے میں تو ان کے غلاموں کا غلام ہوں۔ علامہ جامی کے شعر کا مصداق میں بننا چاہتا ہوں، اللہ مجھے بنا دے۔ جامی کہتے ہیں بسد کو صفا گشت بیچارہ جامی، بسد کو صفا گشت بیچارہ جامی، غلام غلامان آل محمد۔ یہ جامی پھر رہا ہے بہت صدق و اخلاص کے ساتھ، کیوں پھر رہا ہے؟ تاکہ یہ محمد رسول اللہ کی اولاد کے غلاموں کا غلام بن جائے۔ بس اپنے بھی یہی تمنا لیے پھر رہے ادھر ادھر۔ میں تو ان کا ڈائریکٹ غلام بولنے کی بھی ہمت نہیں کرتا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو غلام غلامان آل محمد ہوں، اور وہ بھی یہ کہہ رہا ہوں اگر نام آ جائے ان کے کوچے کے کتوں میں تو یہ میرے مقدر کی معراج ہو جائے۔ میری کیا حیثیت اور میری کیا اوقات ہے؟ اللہ کی مخلوق میں سب سے گرا پڑا اور گنہگار تو یہ امین القادری ہے، اس کی حیثیت کیا؟ یہ تو آپ کی محبت ہے جو آپ لوگوں نے ممبر پہ بٹھا کے نصیحت کا واز کا موقع دیا، ورنہ اپنی حیثیت نہیں ہے۔ واز و نصیحت تو ولیوں کا کام ہے، یہاں تو ولایت کی واؤ سے بھی واقف نہیں ہے، لیکن اپنے بڑے بزرگوں کی شفقتوں سے لا کر بٹھا دیے گئے۔ یا اللہ کا خصوصی کرم ہے، بلکہ وہی ہے، اور کیا چیز ہے۔ لیکن آپ کو بھی اور اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتے ہوئے کہوں، نشہ کرنے سے پہلے اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لینا، جب پیاس پیاس لوگ چلائیں گے تو جہنمی جو زانی جہنمی جہنم میں ہوں گے ان کی شرمگاہوں کا پیپ اور خون۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم کے اندر جو زانی لوگ ہیں، زانی، ان کی شرمگاہوں پر جہنم کی آگ رکھ کر کے دہکائی جائے گی، ان کے بدن پر تارکول کا ڈامر کا ایسا لباس ہوگا جہنم کا بنا ہوا کہ اگر وہ کسی پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ دنیا میں بہت موج مستیاں ہو رہی ہے، دنیا میں اپنی طبیعت کے مطابق زندگیاں گزر رہی ہے، لوگ سوچتے ہیں کون روک
ٹوکنے والا ہے؟ کون ٹوکنے والا ہے؟ یاد رکھو، کوئی روکے نہ روکے، کوئی ٹوکے نہ ٹوکے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ فرما رہا ہے ہم تجھے دیکھ رہے، مالک یوم الدین۔ اور ایک دن آئے گا جسے روز جزا کہتے ہیں، اس دن کا مالک صرف اللہ ہے۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے اللہ تجھ سے حساب نہیں لے گا؟ بلکہ فرماتا ہے تو یہ سوچ رہا ہے نا مجھے کون دیکھ رہا ہے، کون روک رہا ہے، کون ٹوک رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم تیرے منہ پہ مہر لگا دیں گے اور تیرے ہاتھ پیر اعضاء گواہی دیں گے۔ انسان سوچے گا یہ میرے ہاتھ تھے یا اللہ کے جاسوس، یہ میرے پیر تھے یا اللہ کے جاسوس، یہ میرے اعضاء تھے یا اللہ کے جاسوس، لیکن وہاں تو وہ سب کچھ کھول کھول کر بیان کریں گے۔ قرآن کہتا ہے اللہ اکبر کہ اس دن تو زمین بھی یومئذ تحدث اخبارہا، زمین بھی کہے گی مجھ پر لیٹ کر گناہ کیا تھا، مجھ پہ کھڑے ہو کے گناہ کیا تھا، مجھ پہ بیٹھ کے گناہ کیا تھا، کہیں نہیں بچ سکتے، کہیں امان نہیں ملے گی۔ آج بے باکیاں ہیں دولت کے نشے میں، جوانی کے نشے میں، غرور اور گھمنڈ ہے، گھمنڈ۔ اللہ سب کا گھمنڈ توڑے گا، وہاں عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ جب اللہ عذاب دینے کا فیصلہ کر لے پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس سے پہلے کہ سورج مغرب سے نکل کر توبہ کے دروازے بند ہو جائیں، بندوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کا احتساب، اور مغرب سے جب سورج نکلے گا ہماری موت جس دن آ گئی ہمارے لیے تو توبہ کا دروازہ اسی دن بند ہو گیا۔ موت آ گئی، توبہ کا دروازہ۔ کب تک گناہ کرو گے؟ کتنا کرو گے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے زانیوں کی شرمگاہوں پر جہنم کی آگ رکھ کے دہکائی جائے گی اور ان سے ایسی بدبو پھوٹے گی کہ اہل محشر کا سر پھٹنے لگے گا اس بدبو سے، ان کی شرمگاہوں کی بدبو سے۔ اور شرابی اور نشہ کرنے والوں کو وہی پیپ اور خون، اور وہ بھی کھولتا ہوا، وہی پیپ اور خون کھولتا ہوا پلایا جائے گا۔ آقا فرماتے جب وہ اپنے منہ کے قریب کریں گے تو صرف پکڑنے کی وجہ سے ان کی ہڈیاں ٹوٹ جائے، ہاتھوں کی ہڈیاں منہ میں ڈالیں گے تو ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کے منہ کا گوشت جھڑ کے گرے گا، اور جب وہ پیٹ میں نگلنے کی کوشش کریں گے تو ان کی آنتیں کٹ کٹ کے پاخانے کے راستے سے گرے گی۔ چند گھونٹ شراب کے۔ ایک بات اور عرض کریں، نشے کی گولیاں بھی آج عام ہو رہی ہیں۔ ہمارے شہر مالیگاؤں میں مجھے ایک بیان کرنا تھا، نشے کی مذمت پہ بہت بڑا پروگرام تھا شہر لیول پہ، ہر مذہب کے لوگوں نے اس میں سننے کے لیے شرکت کی، پڑھے لکھے امیر غریب بڑی تعداد میں لوگ آئے۔ تو میں نے اس میں گفتگو کرنی تھی کہ کچھ دنیا کی باتیں بھی رکھوں، تو میں کچھ ڈاکٹروں سے ملا تو میں نے پوچھا کہ نشہ اور کن چیزوں سے پرموٹ ہو رہا ہے؟ بھئی جو نشہ کر رہے ہیں وہ شوق سے تو وہ کر رہے ہیں، لیکن ایسا بھی ہے کہ جو کرنا نہیں چاہتے لیکن ان کو بھی کرایا جا رہا ہے۔ تو ڈاکٹروں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کوئی وہ چیزیں مجھے بتائیں تاکہ میں نشاندہی کروں۔ تو ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ آج کل نوجوانوں کی بڑی تعداد مردانہ قوت کے لیے کچھ انگریزی دوائیں استعمال کرتی ہیں، ان میں 99% دواؤں میں بھی نشہ ہوتا ہے۔ یعنی جو شوق سے نشہ کر رہے ہیں وہ تو نشہ کر ہی رہے ہیں، کچھ لوگوں کو دواؤں کے ذریعے بھی نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ 1% ہے جس میں نشہ نہیں ہے، باقی 99% اس کا مطلب کہیں نہ کہیں لاشعوری طور پہ آپ بھی نشے میں۔ اب آپ کہیں گے ہمیں تو نہیں معلوم، تو آپ کو تو اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ جو کھاؤ تحقیق کر کے کھاؤ، کنٹینٹ پڑھو پہلے۔ اور میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں، آپ مجھے معاف کرنا پھر کہتا ہوں، حیا کی بات حیا کے پردے میں کر رہا ہوں، دواؤں سے جتنی طاقت نہیں ملتی جس طاقت کے متلاشی ہو۔ ایک نسخہ صوفیہ نے بتایا ہے، اگر کوئی اس پر عمل کر لے ساری دوائیں پھیل، ساری دوائیں۔ صوفیہ کہتے ہیں جو لمبا سجدہ کرے گا، لمبا 60 سال کی عمر میں پہنچ کر بھی اللہ اس کو 35 سال کے جوان سے بہتر طاقت عطا فرمائے گا۔ لمبا سجدہ
یہ وہ چیز ہے کوئی دوا جڑی بوٹی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ہمارے بزرگوں کا قول ہے, کوئی اس کا مذاق اڑانا چاہے تو جو جمعہ کے علاوہ 2 رکعت کا سجدہ ہی نہیں جانتا, آتے ہیں جمعہ میں تو ایسے بھاگتے ہیں جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے چھوکرے اور بچے بھاگتے ہیں, ایسے 2 رکعت پڑھ کے بھاگتے ہیں. میں کہتا ہوں سب جگہ پاگل بن رہے ہو, مذہب میں آؤ. آپ سے پوچھتا ہوں, غریب نواز کی شادی 60 سال کی عمر میں ہوئی, 60 سال کی عمر میں کم و بیش ان کی شادی ہوئی, اور کتنے بچوں کے باپ بنے؟ 4 بچوں کے باپ. 60 سالوں میں کوئی ابا بنتا ہے؟ تو یہ قوت کون سی قوت؟ وہ سجدے کی قوت. ارے جو قوت جنت تک لے جائے, جو قوت جنت تک لے جائے سجدے کی, کیا وہ اولاد تک نہیں لے جا سکتی؟ لیکن لوگوں کو دین کی اہمیت نہیں پتا. بہت ممکن ہے کوئی اس پہ کمنٹ کرے کہ یہ بات منبر سے کیوں ہو رہی. میں نے کہا یہ دین ہے, دین یہ یہیں سے سکھایا جائے گا. لوگوں کو گندی فلمیں دیکھنے میں شرم نہیں آتی, لیکن اس طرح کی باتیں سیکھنے میں لوگوں کو حیا آتی ہے. اور حق اگر ہم نہ بیان کریں تو کون بیان کرے؟ سبھی چھپا کے رکھیں گے تو کون بیان؟ طویل سجدہ کر کے دیکھنا. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں, پھر بڑھاپے میں بھی کسی کی دعا کی ضرورت پڑ جائے تو کہنا. پہلے ہمارے اولیاء اللہ صوفیاء کیوں وہ 100 سال کی عمر میں بھی بغیر چشمے کے قرآن پڑھتے ہیں؟ اس وقت تو چشمہ اتنا عام تھا کہ ہمارے بزرگ لوگ, آج سے 50 سال پہلے آپ نے کسی کو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے دیکھا؟ آج تو مسجدوں کے اندر اتنی کرسی ہو رہی ہے کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یا اللہ 10 سال کے بعد کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ مسجد کانفرنس ہال کی طرح کرسیوں سے بھر جائے. یہ حالات ہو رہے ہیں 40 سال کی عمر میں. اب یہ نہیں کہتا کہ جو کرسی بیٹھ کے نماز پڑھو سب گنہگار ہے, ایسا نہیں کہہ رہا ہوں, غلط مطلب مت نکالنا, لیکن یہ کہتا ہوں 40-50 سال کی عمر میں آدمی کرسی پہ بیٹھتا ہے, جبکہ 100 سال کے اللہ والے پوری رات کھڑے رہ کر کے ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کرتے تھے. یہ طاقت کہاں سے تھی؟ یہ قوت کہاں سے تھی؟ تو میرے عزیز, میرے بھائی, دین کی طرف آؤ. تو عرض یہ کر رہا تھا, نشہ یہ ہے. پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے کہیں گے, فرشتے, اس پر اللہ کی لعنت. اور آقا فرماتے ہیں شراب پینے والے اور نشہ کرنے والے پر قیامت کے دن کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا جس وقت اس پر اللہ کی لعنت نہ برسے. اب ایک مسئلہ یہاں پیدا ہوتا ہے, حالانکہ یہ عنوان طویل ہو گیا, ایک بات اور پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں. مسئلہ یہ نشہ چھوٹے گا کیسے؟ تو پہلے لوگ کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ حضرت وہ جو ہے نا نشہ چھوٹ نہیں سکتا. پہلی بات تو یہی آپ کی بات غلط ہے کہ چھوٹ نہیں سکتا. میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں, اگر انسان کسی چیز کو گمبھیرتا سے لے, سیریس لے, اور انسان سوچے کہ اس میں مجھے نقصان ہے, اور نقصان کیا؟ دنیا کا بھی اور آخرت. دنیا کا نقصان تو یہ ہے نشہ کر کے گٹر کے کنارے پڑا رہتا ہے, کچرے کی کنڈی میں پڑا رہتا ہے. بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام تو یہاں تک فرماتے ہیں نشہ کرنے والا تو اپنی ماں کے ساتھ زنا بھی کر سکتا ہے, اپنی خالہ کے ساتھ بدکاری بھی کر سکتا ہے, پڑوسی کی عزت بھی لے, کیونکہ وہ نشے میں اس کو پتہ ہی نہیں, کچھ جرائم کر سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ نشہ کرنے والے کی اولاد کو عزت نہیں ملتی. اسکول کالجوں میں کہتے دیکھو نشیڑی کی اولاد ہے, لوگ ان سے دوستی نہیں کرتے. جوان ہو جائیں اچھے گھرانے کے رشتے نہیں آتے ان کو. اللہ کے بندوں کچھ تو سوچو. اور آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں, آپ کہیں گے ہمیں کیوں کہنے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سب مبلغ ہو. صرف امامہ باندھنے والا مبلغ نہیں, پیر صاحب لوگ صرف مبلغ نہیں, علماء صرف مبلغ نہیں. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کسی بھی مسلمان کو غلطی پہ دیکھے پیار سے اس کو پہلے سمجھاؤ. اللہ کے رسول علیہ السلام نے مولا کائنات سید السادات فاتح خیبر مولا علی سے فرمایا تھا, اے علی اگر ایک بندہ بھی تیری وجہ سے سدھر جائے تو یہ پوری دنیا کی نعمت ملنے سے تیرے لیے بہتر ہے. ایک کو بھی سدھار لوگے تو وہی نجات کا ذریعہ ہے. کونسلنگ کرو, لوگوں کی سمجھاؤ. اب نشہ چھوٹے گا کیسے؟ میں اتنا کہتا ہوں اس کے آخرت کے عذاب پہ توجہ کر لو, اس کے دنیا کے نقصانات پہ توجہ کر لو. اور پھر ایک بات آپ سے کہتا ہوں, آپ غور کرنا, اگر انسان کو مٹھائی پسند ہو, پھل پسند ہو, سب پسند ہو, اچانک طبیعت خراب ہو گئی, سر بھاری ہو رہا ہے, بار بار پیشاب آ رہی ہے, پیر کھچا رہے ہیں, طبیعت سست ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ, ڈاکٹر کے پاس پہنچا, ڈاکٹر نے کہا آپ کو شوگر ہو گئی.
تو ڈاکٹر صاحب کرنا کیا ہے؟ یہ بیماری ختم نہیں ہو سکتی لیکن کنٹرول میں رہ سکتی ہے. کرنا کیا ڈاکٹر صاحب؟ مٹھائی چھوڑ دو. آپ سے پوچھتا ہوں اسی لمحے آدمی ڈاکٹر کے کہنے مٹھائی چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا ہے نا؟ گھر آیا، بہوؤں نے کھانا رکھا، بیٹیوں نے کھانا رکھا، روزانہ کے معمول کے مطابق مٹھائی رکھی، آم رکھی، نہیں کھانا. کیوں؟ اگر کھاؤں گا کڈنی فیل ہو سکتی ہے، ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے، فالج ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے شوگر بڑھنے سے. ام الامراض ہے یہ، توجہ کرنا، شوگر ام الامراض ہے. ام الامراض سے بچنے کے لیے آپ نے پسندیدہ مٹھائی چھوڑ دی ایک لمحے میں، چھٹی کہ نہیں چھٹی؟ اگر جان بچانے کے لیے حلال لذیذ غذا مٹھائی چھوڑی جا سکتی ہے تو جان اور ایمان بچانے کے لیے نشہ کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا؟ آدمی سوچ لے کہ میری جان کو خطرہ ہے، میرے ایمان کو خطرہ ہے. بلکہ آپ سے کہوں کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا دوا کے طور پہ، ہمیں کیا پتا دوا کے طور پہ. آپ سے کہتا ہوں حضرت واقعہ نہیں بیان کرتا، صرف اس کا خلاصہ پڑھ دوں. حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں ہمارے پڑوس میں ایک بہت بڑا محدث رہتا تھا جو تہجد گزار تھا. جب اس کو سکرات کا عالم تھا تو میں گیا، تو میرا دوست بھی تھا وہ، میں نے اس کو کہا کلمہ پڑھ. اس نے کہا کہ یہ سب غلط ہے، کلمے کا انکار کیا اس نے اللہ للہ. تو میں چلا آیا روتے ہوئے. مجھے افسوس تھا کہ یار میرا دوست تہجد گزار اتنا بڑا محدث عالم کفر پر مرا. میں روتا رہا، اللہ سے کہا اللہ مجھے خواب میں دکھا، مجھے دکھا کہ تو نے اس کا کیا انجام کیا. چند دنوں کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ اس کے پیر میں آگ کی جوتیاں ہیں، اس کے پورے بدن پہ تارکول کا لباس ہے، وہ رو رہا ہے. میں نے کہا بدبخت کیوں تو کفر پہ مرا؟ اس نے کہا جنید بات اتنی تھی کہ میں بیمار پڑ گیا اور میری بیماری کا علاج کسی حکیم اور طبیب کے پاس نہیں تھا، تو مجھے ایک عیسائی حکیم ملا. اس نے کہا تیری بیماری ختم نہیں ہو سکتی لیکن دب سکتی ہے، اور دبانے کا طریقہ یہ ہے کہ تجھے سال میں ایک مرتبہ ایک کٹورا بھر کے شراب پینا پڑے گا. اگر تو سال میں ایک بار ایک کٹورا بھر کے شراب پی تو تیری بیماری دب جائے گی، تجھے راحت ہوگی. تو میں نے بیماری کو دبانے کی نیت سے بطور دوا ایک سال میں ایک کٹورا میں شراب پیتا تھا. یہ ایک کٹورا شراب کی نحوست ہے کہ جب مرا تو کافر ہو کے مرا. اگر بطور دوا کوئی ایک کٹورا ایک سال میں شراب پیے، تہجد گزار محدث ہزاروں حدیثوں کا حافظ، تو وہ مر رہا ہے تو کفر پہ مر رہا ہے. جو جمعہ کی 2 رکعت کے سوا نہیں پڑھتے، اگر وہ روزانہ نشہ کریں گے تو وہ کس طریقے سے ایمان پہ جائیں گے؟ ان کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، گناہ کبیرہ سے بچو. دوسرا گناہ کبیرہ کیا ہے وہ پڑھ کر اب وقت میں گنجائش نہیں، ایک ہی بات پڑھ کے بات ختم کرتے. ماں باپ کی نافرمانی یہ بھی گناہ کبیرہ، بہت وعید ہے. اور آج کل کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ماں باپ کی کوئی قدر نہیں ہے، بوڑھے ماں باپ کی کوئی. بلکہ میں تو دیندار طبقے کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھی ماں باپ کے حقوق سے واقف نہیں ہے. جن کے ہاتھوں میں تسبیح ہے ان کی میں بات کروں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کو کھلانا پلانا کپڑے پہنانا اور گھر میں رکھنا یہ ان کی خدمت ہے، حق ادا ہو گیا. آؤ کچھ باتیں اس سلسلے میں تھوڑا میں بھی سیکھ لوں، آپ بھی سیکھ لیں. امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ ماں باپ کے کچھ آداب ہیں. ان میں سے ماں باپ سے بات کرنے کا ایک ادب یہ ہے کہ جب بھی ماں باپ سے گفتگو کی جائے تو ڈائریکٹ گفتگو نہ کی جائے. جب ماں باپ سے گفتگو ہو تو ڈائریکٹ گفتگو نہ ہو، بلکہ پہلے ماں باپ سے اجازت لی جائے. پہلے ماں باپ سے اجازت لو، اور اجازت لینے کے بعد پھر اگر ماں باپ اجازت دیں، سچ کہنا، ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا. ایمان والے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کون اجازت لیتا ہے بات کرنے سے پہلے؟ کوئی اجازت نہیں لی جاتی. اور فرمایا آداب یہ ہے ماں باپ کے، پہلے ان سے اجازت لو، کچھ بات کر سکتے ہیں، اور اگر وہ اجازت دیں تو ایسے گفتگو کرو جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے گفتگو کرتا ہے. یہ ماں باپ سے بات کرنے کا آداب کہاں ہے؟
دین صرف تسبیح مسلح ٹوپی داڑھی کا نام نہیں، دین پورا کے پورا نظام حیات ہے۔ کہاں گیا وہ نظام؟ آج تو جوان بیٹے ماں باپ کو ایسے دبا کے رکھتے ہیں جیسے کوئی آقا اپنے غلام کو دبا کے رکھتا ہے۔ ماں باپ مشورہ نہیں دے سکتے، ماں باپ اہم میٹنگوں میں بیٹھ نہیں سکتے، ماں باپ اہم معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے، ماں باپ کچھ بول دے تو جواب ملتا ہے تم کو کیا سمجھتا ہے، بڑھاپے میں تمہارا دماغ چلا گیا ہے۔ جو ماں باپ سے ایک مرتبہ چلا کے بات کرے اس کی پہاڑوں جیسی نیکیاں بھی قیامت کے دن ضائع کر دی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے معراج کی شب جب جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے دیکھا جہنم کی آگ کے درختوں میں کچھ لوگ لٹکے ہوئے ہیں، جہنم کی آگ کے درختوں میں کچھ لوگ لٹکے ہوئے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ آگ کے درختوں میں کون لوگ لٹکے ہوئے ہیں؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ماں باپ کے نافرمان لوگ ہیں، ان کو جہنم کے درختوں میں، آگ کے درختوں میں الٹا لٹکایا گیا، ماں باپ کے نافرمان۔ آج کل کے لڑکے تو مجھے لڑکی پسند آ گئی میں اسی سے شادی کروں گا، ماں باپ منع کریں وہ منع کرے کرتے نہیں مانتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی شہید ہو جائے، شہید ہو کر بھی اگر ماں یا باپ دونوں میں سے ایک ناراض ہے تو شہید ہو کر بھی اس کو جنت نہیں ملے گی۔ شہادت سے بڑی عبادت کیا ہے بتاؤ؟ شہادت سے بڑی عبادت کیا ہے؟ کسی عبادت پہ جنت کی ڈائریکٹ بشارت نہیں ہے سوائے شہادت کے۔ فرمایا شہید کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کو خدا کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ یہ شہید کا حال ہے۔ اللہ کے رسول دعا کرتے تھے کاش کہ میں زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید۔ آخر شہادت میں کیا لذت تھی کہ امام الانبیاء بار بار طلب کر رہے ہیں کہ مجھے بار بار زندگی دی جائے اور بار بار شہید کیا جائے۔ شہادت کیا چیز؟ اقبال کہتے ہیں شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ سنو شہادت کیسی لذت والی چیز ہے۔ فرمایا گیا جب جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو اللہ فرشتوں سے کہے گا پوچھو کہ میری جنت میں کوئی کمی ہے؟ سب خوشی کریں گے بہت اچھی جنت، لیکن شہید کہیں گے ہمیں مزہ نہیں آتا۔ شہید کہیں گے ہمیں مزہ نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ تو کہا دشمن کی تلوار سے مرتے وقت جو مزہ آیا تھا وہ تو تلوار کے سائے ہی میں آ سکتا ہے۔ یہ ہے اسی لیے آقا نے فرمایا الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ یعنی جنت میں بھی وہ لوگ کہیں گے ہمیں دنیا میں بھی کوئی جنت میں جانے والا واپس آنا نہیں چاہے گا سوائے شہید کے۔ شہید کہیں گے ہمیں بھیج دنیا میں تاکہ اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ ہو اور ہمیں شہید کیا جائے۔ یہ ہے شہادت۔ اگر اسی کا باب پڑھوں نا تو آپ کو ایسا لگے گا کہ ہمیں بھی شہادت کی موج ہے۔ مرتے وقت تو سب کو تکلیف ہوتی، شہید کو بس اتنی ہوتی جتنا کہ چوٹی کاٹنے سے ہوتی، اور شہید کا خون قیامت کے دن مشک کی خوشبو والا ہوگا، اور شہید اس حالت میں آئے گا کہ اس کے بدن پر خون ہوگا اور اس کا خون بھی تولا جائے گا میزان پر۔ یہ شہید کی شان ہے، یہ شہید کا مقام ہے۔ اور بلکہ ابھی بھی جو شہید ہوتے ہیں ان کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں ڈالی جاتی ہے اور وہ جنتوں کے اندر اڑتی رہتی ہے، جنت سے لطف اندوز ہوتی رہتی ہے۔ شہادت بڑی چیز ہے، لیکن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ماں یا باپ ناراض ہے تو شہید ہو کر بھی جنت نہیں ملے گی۔ آپ سے پوچھتا ہوں شہادت کے بعد ماں باپ کی ناراضگی سے جنت نہیں ملتی ناراضگی کی وجہ سے، تو جو ماں باپ کو ناراض کر کے شادیاں کرنے کے چکر میں ہیں ان کو خوشیاں کیسے ملے گی؟ ان کو خوشیاں کیسے ملے گی؟ آج کل کی لڑکیوں نے بھی سیریل دیکھ کر کے عجیب پاگل پن سیکھا ہے، بچیاں سمجھ ہی نہیں رہی ہے۔ حالانکہ سب ایسی نہیں ہے، بلکہ اب تو حال یہ ہو گیا کہ مسلم تو مسلم اب دوسروں کو بھی پسند کیا جا رہا ہے۔ شادی کو لے کر مذہب تبدیل کیے جا رہے ہیں،
ارے یہ 2 دن کی دنیا ہے، یہ چند دن کی دنیا ہے، دنیا پہ جو وہ اس کے مکر پر شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا۔ دنیا دیکھی بھالی ہے، جو ماں باپ کو خوش نہیں کر سکتا اس کو کبھی خوشی نصیب نہیں ہو سکتی۔ ماں باپ کو راضی کرو، خوش کرو، ان کی خدمت کرو، آپ جو چاہیں کر لیں، ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آئیے اس سلسلے میں ایک بات عرض کروں، اور بہت دل کے کانوں سے سننے کی بات ہے، اور بہت بڑی اور بہت بڑے بزرگ کی بات ہے۔ صحابی رسول حضرت سیدنا انس ابن مالک راوی ہیں۔ انس ابن مالک کہتے ہیں رسول اللہ کے دور میں ایک شخص تھے، ان کا نام علقمہ تھا۔ علقمہ جب دنیا سے جانے لگے، سکرات میں تھے، نزا کی کیفیت میں تھے، دنیا سے جانے والے تھے، ان کی بیوی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع بھجوائی، یا رسول اللہ میرے شوہر علقمہ جو ہیں وہ سکرات میں ہیں، نزا کی کیفیت میں ہیں، اب ان کی زبان ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ اللہ کے رسول کو پتا چلا۔ اب آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں، پہلے اپنے جوانوں کو بتا دوں، حضور کے دور کا جو مسلمان ہے وہ کون ہے؟ صحابی، غوث، قطب، ابدال، کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، ہر صحابی جنتی ہے۔ جس کو صحابی کہا گیا، جو صحابی ہیں وہ جنتی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان کے ساتھ حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ اللہ نے ان کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ لیکن بڑوں کی آزمائش کو بیان کر کے ہم چھوٹوں کو عبرت دی جاتی، ہم چھوٹوں کو بڑوں کی آزمائش بیان کر کے۔ جیسے حضرت آدم جنت سے نکالے گئے، 200 سال تک روتے گئے، کوئی جواب نہیں آیا، یہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ یہ تو آدم علیہ السلام کی شان ہے، ان کی یہ شان بیان کرنا کوئی توہین نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے لیے رو رہے ہیں، اللہ کے لیے رونا تو ان کی شان ہی ہے۔ جو اللہ کے لیے جتنا روئے گا اتنے اس کی مقبولیت کی دلیل ہے نا۔ البتہ ہم ان بزرگوں کی باتوں کو بطور خطا بیان نہیں کرتے، جو بطور خطا بیان کرے یہ اس کی اپنی خطا ہے، اس کے فہم کی خطا ہے۔ یہ تو ہم کہتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کو کسی حکمت کے تحت بھول کروا دی تاکہ ہمارے لیے عبرت کا نمونہ بن گیا، یہ ہمارے لیے عبرت ہے، ورنہ ان کی اپنی شانیں ہیں۔ تو علقمہ کون ہے؟ صحابی ہے۔ انس ابن مالک راوی ہے، کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول خود آئے، اب آپ غور کریں میری قوم کے جوانوں، جس کی چارپائی کے سرہانے مدینے کا تاجدار آ جائے اس کا نصیب کتنا بڑا ہوگا۔ سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے۔ میرے آقا کی شان کیا ہے؟ حضور آ جائیں، ارے کوئی سکرات میں ہو اور سجاد باپو آ جائیں، مومن باپو آ جائیں، کوئی اللہ والا آ کر سرانے کھڑا ہو جائے تو آدمی کو لگتا ہے یار بڑا چلو سکون ہے، اب مسئلہ حل ہوگا۔ کچھ لوگ ہم لوگوں سے بھی کہتے ہیں گرے پڑوں سے، ایک بار آپ چل کے صرف کھڑے ہو جائیں ہمیں تسلی ہو جائے۔ ہم جیسوں سے گرے، کسی کی کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ مور ناچتا ہے تو سب کو اچھا لگتا ہے، جب وہ اپنے پیر دیکھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے میں کیا ہوں۔ اپنا حال بھی وہی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں مور ہم سے آگے نکل گیا کہ اس کا ایک عیب اس کو اتنا رلاتا ہے، ہمارے ہزاروں عیب ہمیں نہیں رلاتے، ہے نا۔ مور ہو کر بھی اس کو ہم سے آگے نکل گیا، دیکھا، پرندہ ہو کر ہم سے آگے نکلا، اور ہم اشرف المخلوقات ہو کر بھی وہ ایک عیب پہ روتا ہے، یا ہزاروں عیب پہ کبھی رونا ہی نہیں آتا، ہنسی رہے، کئی لگا رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ رحم فرم۔ بہرحال تو حضور سرانے آئے، اور آنے کے بعد پھر میں علقمہ کیا حال ہے، وہ جواب نہ دے سکے۔ حضور نے حال پوچھا کیسا محسوس کر رہے ہو، جواب نہ دے سکے، فرمایا کلمہ پڑھو۔ حضور نے کلمے کی تلقین کی، ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آیا، آنکھ میں آنسو تھے، اور اس طرح کا اظہار کیا کہ زبان پہ کلمہ نہیں آتا۔ جب زبان پہ کلمہ، کس کی زبان پر؟ لرزیے،
غور کیجئے، گھر جا کے سوچئے، ماں باپ کو گھر سے نکال کر اپنی بہنوں کے گھر پہنچانے والوں، ماں باپ کی بیماری کے موقع پہ ایک دوسرے بھائی سے لڑ کر کہنے والوں تیرا باپ نہیں ہے دوا کھانے کا بل تو نہیں دے سکتا، تیری ماں نہیں ہے دوا کھانے کا بل تو نہیں دے سکتا۔ پوچھتا ہوں، ماں باپ کے بل دینے پر اتنا لڑتے ہو، اللہ نہ کرے اگر آپ کی بیوی اور بیٹا بیمار پڑے تو کس سے لڑو گے؟ سب سے پہلے ہماری دولت کا اگر کوئی مستحق ہے وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ مسجد میں دینے سے زیادہ ثواب ماں باپ پہ خرچ کرنے پر ہے، مدرسے میں دینے سے زیادہ ثواب ماں باپ پہ خرچ کرنے پر، کہیں دینے سے زیادہ ثواب ماں باپ کے خرچ کرنے۔ اگر ماں باپ کہہ دے عمرہ کو نہ جانا، نفل عمرہ کے لیے نہیں جا سکتے، ماں باپ کہہ دے حج کو نہ جانا، ان کا کہنا توڑ کے نفلی حج کو نہیں جا سکتے، کہاں ہو؟ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے صحابی کے سرانے کھڑے، حضرت علقمہ سے کہتے کلمہ پڑھو، ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا۔ اب جب کلمہ نہیں آ رہا تو اللہ کے رسول نے ان کی اہلیہ سے پوچھا اس کے ماں باپ حیات ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضور ان کے ابا تو بہت پہلے دنیا سے چلے گئے، البتہ ماں ہے، وہاں بلا ان کو۔ اللہ کے رسول نے ماں کو بلایا، ماں آئی، پوچھا کیسا تھا علقمہ؟ حضور میرا بیٹا بڑا نیک ہے۔ نیک تو تھی نا، میرا بیٹا بہت نیک، صوم و صلات کا پابند، نماز روزے کا بہت پابند ہے میرا بیٹا۔ اور نماز کس کے پیچھے؟ کس کے پیچھے؟ امام الانبیاء کے پیچھے۔ اللہ اکبر! مسلمانوں سوچو تو صحیح، بلندی کا معیار کیا ہے؟ کہاں وہ بلندیوں کا ہمالیہ سے بھی بلند پہاڑ مرتبے کے اعتبار سے، کہاں ہم؟ سید الانبیاء کے مقتدی ہے وہ، صحابی بھی ہیں، مقتدی بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں۔ حضور ان کے گھر تک چل کے تشریف لائے، پوچھا ان کی ماں سے کیسا علقمہ؟ بہت نیک ہے میرا بیٹا۔ فرمایا تم ان کے بارے میں نیکی کی بات کرتی ہو، تمہارے بارے میں کیا؟ کہ حضور میں ناراض، میرا دل دکھ ہے۔ دکھایا نہیں، انہوں نے دکھ گیا، جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، لاشعوری طور پہ ہو گیا تھا۔ کیا حضور یہ اپنی بیوی کو مجھ پہ زیادہ عزت دیتے، فوقیت دیتے تھے یہ اپنی بیوی کو مجھ پہ، میری بات رکھ کر بیوی کی بات مانتے تھے۔ ناراض ہوں، مجھے تکلیف ہے۔ آقا نے فرمایا بس یہی وجہ ہے کہ زبان پہ کلمہ نہیں آتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! صحابی رسول اور نزا کا وقت، سکرات کا وقت، ایک بات ہے جان بوجھ کے دل نہ دکھایا، کسی موقع پر بیوی کو ماں سے زیادہ عزت دے دی، رسپیکٹ دے دیا۔ ماں کا دل کمزور ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، دکھ گیا، اس کی حضور دل دکھا ہے۔ آقا نے فرمایا صحابہ سے ٹھیک ہے جاؤ لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع کرو، اور لکڑیاں جمع کر کے لاؤ گے، آگ لگا دینا، اس میں علقمہ کو زندہ ڈال دو۔ لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے۔ ماں نے کہا حضور میرے بچے کے ساتھ ایسا ہوگا، اسے زندہ جلایا جائے گا؟ آقا فرماتے ہیں علقمہ کی ماں اے ام علقمہ، یہ دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ جہنم کی آگ ہے۔ جب تو اپنے بیٹے کو دنیا کی آگ کی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تو تو جہنم کی آگ میں اپنے بیٹے کو کیسے دیکھ سکتی ہے؟ اور فرمایا جب تک تو اس سے ناراض رہے گی اس کی کوئی عبادت اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اگر تم ناراض ہو علقمہ کی ماں اس سے تو اللہ بھی راضی نہیں ہوگا۔ جب تک تم راضی نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ راضی نہیں ہوگا۔ ماں ماں ہوتی ہے۔ ماں نے کہا آقا اگر میرے بیٹے کی آخرت اسی پر ہے تو آپ گواہ رہے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ادھر ماں نے کہا میں نے معاف کر دیا، ادھر علقمہ پکار اٹھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر! جب پھر نماز جنازہ پڑھی گئی، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جب ان کو دفن کر دیا گیا، حضور نے ان کی قبر پر کھڑے ہو کے فرمایا اے انصار و مہاجرین،
کان کھول کر سن لو، جس سے ماں باپ ناراض ہے اللہ اس کی نہ عبادتیں قبول فرمائے گا نہ اس کا صدقہ و خیرات قبول فرمائے گا۔ جس سے ماں باپ ناراض ہے، آپ سے پوچھتا ہوں مسلمانوں، کیا ہمارے ماں باپ ہم سے راضی؟ کبھی ٹٹولنا، ایک ایک گھنٹہ کس کس سے بات، دوستوں سے، اس سے موبائل پہ لگے رہتے ہو، کبھی اپنے ماں باپ کے پاس بھی جا کے بیٹھتے ہو؟ ماں باپ انتظار کرتے میرا بیٹا آئے گا تو خیریت پوچھے گا، اولاد کو خیریت پوچھنے کی بھی فرصت نہیں۔ ناجائز تعلقات ہو گئے تو گھنٹوں بات کر رہے ناجائز رشتوں کے لیے، اور وہ ماں باپ کا مقدس رشتہ جسے قرآن مقدس کہتے ہیں ان سے بات کرنے کی فرصت نہیں۔ بیوی کو گھمانے برابر پارکوں میں لے جا رہے سنڈے، کبھی ماں باپ کو بھی لے گئے؟ کیوں ماں باپ کا دل نہیں ہے؟ انہیں کیوں عزت نہیں دی جاتی؟ بیوی کو لے جاتے ہیں، کہتے ہیں شو روم چلو تمہاری پسند کے کپڑے نکال لو، کبھی ماں کو بھی لے گئے، باپ کو بھی، کہ تمہاری پسند کے نکال، کہتے ارے بڑھاپے میں کیا ہے، یہ تو کچھ بھی پہن سکتے۔ کیوں؟ بوڑھوں کا دل نہیں ہوتا؟ جب ہم بچے تھے شعور نہیں تھا، ہمارے ماں باپ نے تو ہم جس چیز پہ انگلی رکھ دیتے تھے وہ چیز دلا دیتے تھے۔ آج ان کا حق ہے ان کی عزت کرو، ان کو اچھے لباس پہناؤ، ان کو اچھے کھانے کھلاؤ، ان کے قدموں میں جنت ہے، ان کے پاس بیٹھو۔ جیسے بچپنے میں ہم ماں باپ کو ڈھونڈتے تھے، اب بڑھاپے میں ماں باپ ہمیں ڈھونڈتے ہیں۔ بچپنے میں جیسے ہم ماں باپ کے لالچی تھے، ویسے بوڑھے ماں باپ سوچتے ہیں میرا بچہ آئے گا تو بیٹھے گا۔ اس باپ کے دل سے پوچھو، جب اس کا بیٹا ہاتھ چوم کے اس کے پاس بیٹھتا ہے اس کا دل کتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ راضی ہوگا، ورنہ کچھ کر لو سوائے جہنم کے ایندھن کے کچھ نہیں بننا۔ اس لیے آج گھر جا کے سب سے پہلا کام یہی کرنا، پہلے اپنے ماں باپ کو خوش کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس سے ماں باپ ناراض اللہ اس کے سجدے بھی قبول نہیں کرتا۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کرے۔ اللہ فرماتا ہے گناہ کبیرہ سے بچو گے تو ہم تمہارے دوسرے جرائم یوں ہی معاف کر دیں گے اور ہم تمہیں عزت کا ٹھکانہ جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق بخشے۔ ہماری سنی دعوت اسلامی کی تحریک سے آپ وابستہ ہوئیے۔ اگر آپ وابستہ ہوں گے اس طرح کی باتیں آپ کو سیکھنے ملے گی۔ محفلوں میں اجتماعات میں شرکت کیجئے۔ آپ شیہور والے بھی یہاں پہ برانچ کو مضبوط کریں۔ آس پاس سے جو آئے وہ اپنے علاقوں میں برانچز قائم کرنے کے لیے ہمارے عبدالرزاق بھائی اور جو ہمارے مبلغین ہیں ان سے کانٹیکٹ بڑھائیں، تعلقات پیدا کریں، تاکہ خود بھی سنوریں، دوسروں کو بھی سنواریں، خود بھی اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریں، دوسروں کی زندگی کو بھی بدلیں۔ اور الحمدللہ بفضلہ تعالی باذن اللہ اب چونکہ کووڈ کی وجہ سے 2-3 سال تک بڑے اجتماعات بند ہو گئے تھے کووڈ کی وجہ سے، اور اب بڑے اجتماعات شروع ہو گئے ہیں، تو ماشاءاللہ 25 اور 26 فروری کو پھر سے ایک مرتبہ بھاؤ نگر کی سرزمین پر سالانہ سنی 2 روزہ اجتماع منعقد ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ پھر سے اجتماع کی بہاریں شروع ہو رہی ہیں۔ اب اللہ پاک کرے کہ کہیں کووڈ نہ آئے، اب کووڈ کو خود کووڈ ہو جائے اور وہ قبرستان چلا جائے، اس لیے کہ جب موت ہے تو اللہ کرے کووڈ کو بھی کوئی کووڈ ہو جائے اور وہ یہاں سے چلا جائے، ہمیشہ کے لیے چلا جائے۔ میں کہتا ہوں لوگ توبہ کر لیں تو سارا کام ہی بن جائے۔ توبہ کرتے رہو، بار بار کرتے رہو، اللہ کو مناتے رہو۔ 25-26 فروری یاد رکھیں، شادی وغیرہ کا پروگرام اس دن نہ رکھیں، دوست احباب کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں آپ سب کو شرکت کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ 25 کو سنیچر کے دن خواتین کا عورتوں کا اجتماع ہوگا اور 26 کو اتوار کے دن مردوں کا اجتماع ہوگا۔ اللہ پاک سب کو توفیق بخشے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی ان